بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب دوستوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم کلاس 6 کے کچھ کوسچن ڈسکس کریں گے۔ یہ کوسچن گورنمنٹ بک سے لیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے 10 پارٹس آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اگر وہ ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو ان کے لنکس ڈسکرپشن میں ہے، اس کو بھی واچ کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ PDF فائل بھی آپ اس کی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو۔ کوسچن نمبر 321 نمبر ہے، ایئر کنسسٹ آف 3 پارٹس۔ ایئر 3 پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہے آؤٹر ایئر، سیکنڈ نمبر پر ہے میڈل ایئر، اور تھرڈ نمبر ہے انر ایئر۔ نیکسٹ ہے آؤٹر ایئر کنسسٹ آف پینا اینڈ کینال۔ آؤٹر ایئر کارٹیلیج اور سکن سے بنا ہوا ہوتا ہے، جو پینا اور کینال پر مشتمل ہوتا ہے۔ جہاں پر کینال ختم ہوتی ہے تو وہاں سے ایئر ڈرم سٹارٹ ہوتا ہے۔ The middle ear consists of 3 small bones called auditory ossicles۔ middle ear جس کو ہم tympanic cavity بھی کہتے ہیں، یہ 3 bones پر مشتمل ہوتا ہے، جس کو ہم auditory ossicles کہتے ہیں۔ اور وہ 3 bone کون سے ہیں؟ وہ ہے ملیس، انکس اینڈ سٹیپیس۔ اور یہ یاد رکھیں کہ سٹیپیس اسمالسٹ بون ہے ہمارے باڈی کا۔ The inner ear consists of 3 semicircular canals and coil structure called cochlea۔ coil structure کو ہم کوکلیا کہتے ہیں، یہ ہیئرنگ میں ہیلپ کرتا ہے۔ The inner ear also help in maintaining the balance of the body۔ انر ایئر باڈی کا بیلنس مینٹین کرتا ہے، اور انر ایئر میں ویسٹیبیولز یہ کام کرتا ہے۔ اسکن از دا لارجسٹ سینس آرگن آف آور باڈی۔ اسکن باڈی کا سب سے لارجسٹ سینس آرگن بھی ہے اور لارجسٹ آرگن بھی ہے۔ اسکن ہیز 2 مین لیئرس، ایک کو ہم ایپیڈرمس کہتے ہیں اور دوسرا ہے ڈرمس۔ اسکن کے 2 مین لیئر ہوتے ہیں۔ اسکن میں جو آؤٹر موسٹ لیئر ہوتا ہے وہ ایپیڈرمس کہلاتا ہے، اور اس کے نیچے لیئر کو ہم ڈرمس کہتے ہیں۔ اسپیشل سیل کالڈ ریسیپٹرز آر لوکیٹڈ ان دا اپر پارٹ آف دا نوسٹرلز۔ یہ ریسیپٹر نتنوں کے اوپر والے حصے میں ہوتے ہیں۔ یہ ریسپانسبل ہے فار آلفیکشن۔ آلفیکشن کیا ہے؟ دا سینس آف اسمیل۔ ٹنگ ہیز گروپس آف سینسری سیل کالڈ ٹیسٹ بڈز۔ ٹنگ میں سینسری سیلز کے گروپس ہوتے ہیں جسے ہم ٹیسٹ بڈز کہتے ہیں، اور ٹیسٹ بڈز میں ٹیسٹ ریسیپٹر سیلز ہوتے ہیں۔ ہیئرنگ از ہیلپ بائی آڈیٹری نرو۔ آڈیٹری نرو ہیئرنگ میں ہیلپ کرتا ہے۔ آئیز آر دا موسٹ کمپلیکس سینس آرگن آف دا باڈی۔ موسٹ کمپلیکس سینس آرگن یہ آئیز ہیں۔ ونڈوز آف دا برین از نون ایز سینسری آرگن۔ یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ نیکسٹ ہے دا اسمالسٹ سیل پریزنٹ ان ہیومن باڈی آر سپرم۔ سپرم کی والیوم فیمیل گیمیٹ سے 85,000 کم ہوتی ہے، اور اس کے نیوکلس میں سائٹوپلازم بہت اسمال ہوتا ہے۔ سپرم کا ہیڈ تقریباً 5 سے 6 مائکرومیٹر لانگ ہوتا ہے۔ The largest cell present in human body are، اور largest cell ovum ہے۔ All the living things get energy from the food through a process called respiration۔ تمام جاندار خوراک سے انرجی ریسپائریشن کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ Phloem is responsible for the transport of food in plants۔ Phloem plants میں فوڈ کی ترسیل کرتا ہے۔ Xylem transport water and salt from the roots of upper parts of the plants۔ xylem واٹر اور سالٹ کو پودے کے جڑوں سے لے کر اوپر والے حصے کو پہنچاتا ہے۔ 5 factors which is necessary for photosynthesis are، تو اس میں ہے لائٹ، کاربن ڈائی آکسائڈ، ٹیمپریچر، کلوروفل اور واٹر۔ یہ 5 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے فوٹوسنتھیسس کے لیے۔ Light is absorbed by some substance. These substances are known as pigment۔ پگمنٹ ایک مالیکیول ہوتا ہے جس کا ایک خاص کلر ہوتا ہے۔ یہ کلر کے حساب سے مختلف ویولینٹ میں
کلر ایبزارب کرتا ہے. The tissue present between the upper epidermis and lower epidermis is known as mesopel. اپر اور لوور ایپیڈرمس کے درمیان جو ٹیشو ہوتے ہیں اسے میزوپیل کہتے ہیں. The rate of photosynthesis is not affected by humidity. ہیومیڈیٹی کا فوٹوسنتھیسس میں کوئی رول نہیں ہوتا تو اس لیے فوٹوسنتھیسس کا اس پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا. ریسپائریشن ٹیک پلیس ان ڈے اینڈ نائٹ. رات میں فوٹوسنتھیسس نہیں ہوتا لیکن ریسپائریشن کا عمل جاری ہوتا ہے. Plants are known as purifier of air due to the process of photosynthesis. پلانٹس کو اس لیے پیوریفائر آف ایئر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتا ہے جیسا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ماحول کے لیے بڑا خطرہ ہے. The relationship between two organisms where both are benefited and none of them is harmed are called mutualism. میوچولزم میں ایسا ہوتا ہے کہ دو آرگینزم کے درمیان ریلیشن ہوتا ہے اور دونوں کو اس میں فائدہ ہوتا ہے, اس میں کوئی نقصان کسی کو نہیں ہوتا, تو اس کو ہم میوچولزم کہتے ہیں. فار ایگزامپل گائے یا بھینس کو اگر دیکھا جائے تو گائے کو ہم چارہ دیتے ہیں اور بدلے میں وہ ہمیں دودھ دیتی ہے, تو اس طرح دونوں کو فائدہ ہوتا ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے اس کی. The relationship between the two organisms where one is benefited at the expense of the other is called parasitism. اور پیراسٹزم میں مختلف ہوتا ہے جب دو آرگینزم کے درمیان ریلیشن ہوتا ہے تو ایک کو فائدہ ہوتا ہے اور دوسرے کو نقصان ہوتا ہے. تو اس کا ایک ایگزامپل ہم ماسکیٹو لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں ماسکیٹو کو فائدہ ہوتا ہے اور ہیومنز کو نقصان ہوتا ہے. نیچرل ہوم آف این آرگینزم از نون ایز ہیبیٹیٹ. ایک آرگینزم جہاں پر وہ قدرتی طور پر رہتا ہو تو اس جگہ کو ہم ہیبیٹیٹ کہتے ہیں. All the members of a single species that live in a habitat is called population. سیم گروپس یا اسپیسیز کے تمام آرگینزم جو ایک ہیبیٹیٹ میں رہتے ہوں پاپولیشن کہلاتا ہے. All the population of different organisms that live together in a habitat. تو اس کو ہم کمیونٹی کہتے ہیں. تمام پاپولیشن کے مختلف جاندار جو ایک ساتھ ایک ہیبیٹیٹ میں رہتے ہوں تو اس کو کمیونٹی کہتے ہیں. A community and the habitat in which it lives is called ecosystem. Ecosystem جیوگرافیکلی وہ ایریا ہوتا ہے جہاں پر لیونگ اور نان لیونگ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. Every non-living things is known as abiotic. نان لیونگ تھنگس کو ہم abiotic کہتے ہیں اور جو لیونگ آرگینزم ہے اس کو ہم بایوٹک کہتے ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں. اینڈ تھینکس فار واچنگ.